everybody and welcome to social foundation. اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کی کلاس 9th کی پولیٹیکل سائنس بک جس کا نام ڈیموکریٹک پالیٹکس پارٹ فرسٹ ہے اس کا ایک جنرل اوورویو دیکھنے والے ہیں، جس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سال آپ اس بک میں کون سے ڈفرینٹ چیپٹرز اور ان ڈفرینٹ چیپٹرز میں کون سے ٹاپکس اور سب ٹاپکس پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے اگر ہم سب سے پہلے بک کا نام دیکھیں جو کہ ہے ڈیموکریٹک پالیٹکس پارٹ فرسٹ، یہ آپ کو کچھ بدلا سا نام لگے گا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے 3 سال یعنی کلاس 6th 7th اور 8th میں آپ نے ایک ہی بک کے 3 پارٹس پڑھے تھے، جس بک کا نام تھا سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، جس کا پارٹ فرسٹ آپ نے کلاس 6th میں پڑھا تھا، پارٹ سیکنڈ کلاس 7th میں اور پارٹ تھرڈ اپنی پچھلی کلاس یعنی کلاس 8th میں۔ تو آپ کے من میں یہ سوال اٹھا ہوگا کہ اس بک کا یہ نام اب چینج کیوں ہوا ہے کلاس 9th میں، اور اس کا نام ڈیموکریٹک پالیٹکس ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس سوال کا یہ جواب ہے کہ اس بک میں ہم ویریس کانسٹیٹوئنٹس آف اے ڈیموکریسی پڑھنے والے ہیں، یعنی ڈیموکریسی کیسے وجود میں آتی ہے، اس کو کون کون سی چیزیں بناتی ہے وہ ہم پڑھنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اگر وہ ہوں گی اس کا بھی اور اگر نہیں ہوئی اس کا بھی کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کسی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی سکسیسفل ورکنگ میں۔ اگر شارٹ میں بتاؤں تو ہم ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو اس سال یعنی کلاس 9th میں بھی پڑھنے والے ہیں اور کلاس 10th میں بھی ڈیموکریٹک پالیٹکس کی پارٹ 2 والی بک میں پڑھنے والے ہیں، جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ کیسے وجود میں آتی ہے اور کن چیزوں سے بنتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سکسیسفل ورکنگ کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بک کا نام ڈیموکریٹک پالیٹکس کیوں رکھا گیا ہے اس کے پیچھے کا کارن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال اس بک میں ہم کون سے ڈفرینٹ چیپٹرز پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیپٹر ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر 1، جس کا نام ہے واٹ از ڈیموکریسی اینڈ وائی ڈیموکریسی۔ اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس چیپٹر میں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہمیں ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں ہم ایک ڈیموکریسی کے فیچرز پڑھیں گے، جیسے ایک ڈیموکریسی میں الیکٹڈ لیڈرز ہی سارے ڈیسیجن لینے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ڈیموکریسی کی ضرورت کیا ہے، یعنی وائی ڈیموکریسی، جس میں ہم ڈیموکریسی کے میرٹس پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ کون سے آرگیومنٹس ڈیموکریسی کے حق میں ہیں اور کون سے اس کے خلاف۔ اس چیپٹر کے آخر میں ہم براڈر میننگ آف ڈیموکریسی پڑھیں گے، یعنی آج کے ماڈرن ورلڈ میں کیا ڈیموکریسی کے مطلب میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا نہیں، اور کیا سب کے لیے ڈیموکریسی کا ایک ہی مطلب ہے یا الگ الگ، یہ بھی ہم اس چیپٹر میں سمجھیں گے۔ اس کے بعد جو چیپٹر ہم پڑھیں گے وہ ہوگا چیپٹر نمبر 2، جس کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن۔ اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ ساؤتھ افریقہ جو کہ ایک افریقن کانٹیننٹ پہ کنٹری ہے، وہاں پر ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن کیسے وجود میں آیا، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ فیچرز بھی ہم جانیں گے۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت کیا ہے، کیوں کوئی کنٹری کانسٹیٹیوشن بناتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کانسٹیٹیوشن کون سے فنکشنز پرفارم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر میں انڈین کانسٹیٹیوشن کیسے بنا اس پروسیس کو جانیں گے، جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے بننے کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا کیا رول تھا ان دا میکنگ آف انڈین کانسٹیٹیوشن، اور اس کے علاوہ جو بہت سے لیڈرز تھے جیسے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، بی آر امبیڈکر، انہوں نے کیا رول ادا کیا ان دا میکنگ آف انڈین کانسٹیٹیوشن۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں کہ ایسے کون سے ویلیوز ہے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کو گائیڈ کرتے ہیں، یعنی جن کا خاص مینشن ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں۔
جس میں سب سے پہلے ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کی فلاسفی دیکھیں گے کہ کیا فلاسفی ہے جس کے تحت یہ بنایا گیا ہے، جس میں ہم پریمبل پہ خاص فوکس کریں گے، اس میں جو ڈفرینٹ آئیڈیلز ہے، جو ویلیوز ہے، ان کا مطلب سمجھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا ڈریم اپنے نیشن اور لوگوں کے لیے انویژن یعنی دیکھا گیا ہے بائی دا کانسٹیٹیوشن میکرز، جس نے ریٹن فارم حاصل کی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں۔ اس کے علاوہ ہم یو ایس اے، ساؤتھ افریقہ اور دوسرے کنٹریز کے بھی پریمبلز کو دیکھیں گے اور انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا کیا ویلیوز ان سب میں لکھی گئی ہے۔ اس چیپٹر کے آخر میں ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کے انسٹیٹیوشنل ڈیزائن پر بھی خاص نظر ڈالیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے بیلنس آف پاور انشور کیا گیا ہے ان دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہوگا چیپٹر نمبر 3، جس کا نام ہے الیکٹورل پالیٹکس۔ اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کیا؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ الیکشنز ہوتے کیا ہے، یہ پڑھیں گے نا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ الیکشنز کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم الیکشنز کرواتے ہیں کسی بھی کنٹری میں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ الیکشنز ڈیموکریٹک کیسے بنتے ہیں، کس الیکشن کو ہم ڈیموکریٹک کہہ سکتے ہیں، اور انہیں ڈیموکریٹک بنانے میں کون کون سے فیکٹرز رسپانسبل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ پولیٹیکل کمپٹیشن ہونے کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو اس سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر میں ہماری کنٹری کا سسٹم آف الیکشنز جانیں گے کہ کیسے ہمارے یہاں الیکشنز ہوتے ہیں، جس میں ہم جانیں گے کہ کانسٹیٹوئنسیز کیا ہوتی ہے، ریزرویشن کیا ہوتی ہے ان ٹرمز آف سیٹس، ووٹرز لسٹ کسے کہتے ہیں، کینڈیڈیٹس کا نامینیشن اور ان کا کیمپین کس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر میں جانیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر میں انڈیا میں ڈیموکریٹک الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کون کون سی ایجنسیز رسپانسبل ہے یا کون کون سے فیکٹرز رسپانسبل ہے، یہ سب ہم جانیں گے، جس میں ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے بارے میں جانیں گے، لوگوں کے پاپولر پارٹیسپیشن کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سارے کمیونٹیز، سارے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز اور پارٹیز آؤٹ کم یعنی رزلٹ کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس سے بھی ہمارے یہاں ڈیموکریٹک الیکشنز پاسبل ہوتے ہیں، یہ ہم جانیں گے۔ اس چیپٹر کے آخر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن سے فری اینڈ فیئر الیکشنز کو خطرہ ہے، اور ان سے نپٹنے کے لیے کون کون سے الیکٹورل ریفارم کیے جا رہے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے چیپٹر نمبر 4، جس کا نام ہے ورکنگ آف انسٹیٹیوشنز۔ اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ کوئی بھی پالیسی ڈیسیجن کیسے لیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کون کون سی پروسیسز انوالوڈ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ گورنمنٹ آرڈر کیا ہوتا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں جیسے کہ پی ایم، پریزیڈنٹ، کاؤنسل آف منسٹرز وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم ویریس انسٹیٹیوشنز آف گورنمنٹ جیسے لیجسلیچر، جوڈیشری، ایگزیکیوٹیو کو 1 بائی 1 ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس میں ہم سب سے پہلے پارلیمنٹ یعنی لیجسلیچر پہ فوکس کریں گے اور جانیں گے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کیوں ضرورت ہے، اور یہ کیسے بنتی ہے یعنی اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ہاؤس جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا جو 2 ہاؤسوں میں ہماری پارلیمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے، ان دونوں ہاؤسز کی کیا کیا پاورز ہے وہ بھی ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرے آرگن یا دوسرے انسٹیٹیوشن آف گورنمنٹ کو، جو کہ ہے پولیٹیکل ایگزیکیوٹیو۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایگزیکیوٹیو کے کون کون سے ٹائپس ہیں، جس میں ٹیمپرری اور پرماننٹ ایگزیکیوٹیو آتا ہے۔ پرماننٹ ایگزیکیوٹیو ہوتے ہیں بیوروکریٹس یعنی جو یو پی ایس سی اور ڈفرینٹ سول سروس ایگزامز پاس کر کے اپنی اپنی پوزیشنز پر سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں ہم اس کے علاوہ پی ایم اور ان کے کاؤنسل آف منسٹرز کی پاورز اور پوزیشن کو بھی جانیں گے، اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ کا جو آفس ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور پاورز کیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے اس چیپٹر میں۔
اس چیپٹر کے آخر میں ہم تیسرا آرگن جو ہے گورنمنٹ یا تیسرا انسٹیٹیوشن جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے جوڈیشری، اس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ اس کا کمپوزیشن کیا ہے، رولز کون سے وہ ہماری سوسائٹی میں پرفارم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کیا کیا پاورز ہے، اسٹرکچر آف کورٹس کیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے، اور اس طرح یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے، جو کہ اس بک کا آپ کا لاسٹ کا چیپٹر ہے، وہ ہے چیپٹر نمبر 5، جس کا نام ہے ڈیموکریٹک رائٹس۔ اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ رائٹس ہوتے کیا ہے، یعنی ہم ڈیفائن کریں گے کہ رائٹس ہوتے کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر رائٹس نہ ہو تو زندگی کیسی ہوگی وہ بھی ہم جانیں گے، جس میں ہم 3 ایگزامپلس دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گوانٹانامو بے ایک علاقہ ہے، وہاں پر پریزن میں جو پریزنرز ہے، جو وہاں پر قیدی ہے، ان کے کیا رائٹس ہے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد ہم عام سٹیزنز کے رائٹس دیکھیں گے سعودی عربیہ میں، وہاں کیسے رائٹس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کوسوو میں ایتھنک میسیکر کس بنیاد پر ہوا تھا اور اس سے کیا اثر پڑا تھا وہاں کی سوسائٹی پر۔ اس سے ہمیں رائٹس ہونے کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیپٹر میں یہ بھی پڑھیں گے کہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ یا ڈیموکریسی اپنے سٹیزنز کو کون سے رائٹس پرووائڈ کرتی ہے، اور ان رائٹس کے ہونے کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں کون سے رائٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں ٹو دا سٹیزنز، جس میں ہم خاص فوکس کریں گے فنڈامنٹل رائٹس پہ، جیسے رائٹ ٹو ایکویلٹی، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز پر بھی خاص فوکس کریں گے، جس کے ذریعے ہم اپنے سارے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جیسی اسٹیچوٹری باڈیز کو بھی دیکھیں گے، جو سٹیزنز کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے میں ایک ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے۔ اس چیپٹر کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس ماڈرن ورلڈ میں جیسے جیسے ٹائمز چینج ہو رہے ہیں تو کیا اسکوپ آف رائٹس بڑھ رہا ہے، اور اگر بڑھ رہا ہے تو کیسے ان کے میننگز اور ان کے اندر جو انفلوئنس ہے، جو ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے، وہ کیسے بڑھ رہا ہے، کیا کیا نئے میننگز ڈیولپ ہو رہے ہیں، وہ بھی ہم اس چیپٹر میں جانیں گے اور سمجھیں گے۔ تو اس طرح آپ کی اس بک کا یہ اوور ویو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ اوور ویو دینا اسی لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس سال آپ اس بک میں کون سے ڈفرینٹ چیپٹرز اور ٹاپکس و سب ٹاپکس پڑھنے والے ہیں۔ اب آنے والے ویڈیوز میں ہم ایک ایک چیپٹر کو سسٹمیٹیکلی کور کریں گے، جس میں ہم ایک ایک ٹاپک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور اس کی شروعات ہم اگلے ویڈیو میں چیپٹر نمبر 1، جو کہ واٹ از ڈیموکریسی اینڈ وائی ڈیموکریسی ہے، اس کے انٹروڈکٹری ویڈیو لیکچر سے کریں گے، جس میں آپ کو اس چیپٹر کی جنرل تھیم سمجھا دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور اپنی اس بک کا یہ اوور ویو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سوشل فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ڈاؤٹ کو آنسر کروں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اسٹے سیف، اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لرننگ۔ تھینک یو ویری مچ۔